خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، صدق الله العظيم۔ ہمارے اور آپ کے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ توحید اور رسالت پر ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے عبادت کے لائق، پوجے جانے کے لائق اور ہم کو پیدا کرنے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہمارے مسائل کو حل کرنے والا، ہم کو پریشانیوں سے نکالنے والا، ہماری بیماریوں کو صحت میں بدلنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود اور مسائل کا حل کرنے والا اور ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہم کسی کو نہیں سمجھتے، اور جب تک توحید کامل نہیں ہوگی تب تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی توحید کو کامل کریں۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سینکڑوں گناہ تو ایسے ہیں کہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ صدقہ کر دو تو معاف کر دے گا، کسی کی مدد کر دو تو معاف کر دے گا، گھر سے مسجد آ جاؤ تو معاف کر دے گا، نامحرم کے سامنے نگاہ جھکا لو تو معاف کر دے گا۔ سینکڑوں گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہے، اور سینکڑوں ایسے ہیں جن کو کرتا تو توبہ سے ہی معاف ہے، لیکن اگر اس کو پیار آ جائے، رحم آ جائے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے گا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی خود انسان جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے اس کی معافی نہیں۔ قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو چاہے جتنے چاہے گناہوں کو ہم معاف کر دیں، یہ ہمارا احسان ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے ہم معاف نہیں کریں گے۔ اللہ شرک کو کسی بھی حال میں پسند نہیں کرتا،
بالکل اسی طرح جس طرح ہم پسند نہیں کرتے، جیسے ہم شرک پسند نہیں کرتے، ایسے ہی اللہ بھی شرک پسند نہیں کرتا۔ ہم کون سا شرک نہیں پسند کرتے؟ اگر ہماری بیوی یہ کہنے لگے کہ جی آپ میرے شوہر ہیں اور میرے سرتاج ہیں، میں نے آپ سے نکاح کیا ہے، آپ کی زندگی میں ہوں، لیکن یہ جو پڑوس میں ہمارے پڑوسی آئے ہیں یہ ہمارے میکے کے رہنے والے ہیں اور ان کا مکان ہمارے مکان کے بالکل قریب تھا، بچپن میں ہم لوگ ساتھ کھیلے ہیں اور ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ میری ذمہ داری ہے آپ کی خدمت کرنا، آپ کو خوش کرنا، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن چونکہ یہ پڑوسی ہمارے محسن ہیں اس لیے آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیجئے کہ ہم ذرا ان کی بھی خدمت کرایا کریں، ذرا ہم ان کو بھی خوش کر دیا کریں، ذرا ہم ان کے بھی کام کر دیا کریں۔ کیا کوئی غیرت مند مرد اس کی اجازت دے گا کہ جس طرح شوہر یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے کو شریک کرے، اسی طرح اللہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ جس طرح شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کی ساری محبتیں، ساری خدمتیں صرف میرے لیے ہوں، اسی طرح اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کی ساری محبتیں، ساری عبادتیں، ساری عقیدتیں صرف میرے لیے ہوں۔ بیوی اور دسیوں غلطیاں کر دے، ہم سب معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی محبت میں کسی دوسرے کو شریک کر لے تو یہ برداشت نہیں ہوتا، ہم اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی بیوی کی محبت میں کسی دوسرے کی شرکت برداشت نہیں کرتے، اسی طرح اللہ بھی اپنی محبت میں کسی دوسرے کی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو عقیدت اور محبت اور عظمت ہمارے دل میں اللہ کی ہے اور ہونی چاہیے، اس عقیدت اور محبت اور عظمت میں کوئی دوسرا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور کہیں ذرہ برابر یہ خیال بھی آ گیا تو وہ اللہ کو پسند نہیں۔ جس طرح شوہر کو یہ پسند نہیں کہ اس کی بیوی کسی دوسرے سے محبت کی بات کرے، محبت کا رشتہ رکھے، جو محبت صرف اس کے شوہر کے لیے خاص ہے، اس محبت میں وہ کسی حال میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح اللہ بھی اپنی عبادت اور عظمت اور عقیدت میں کسی دوسرے کی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے ہر پل اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میری عبادت میں کوئی دوسرا شریک تو نہیں، میری عظمت اور عقیدت اور محبت میں کہیں کوئی دوسرا شریک تو نہیں ہو گیا۔ عام طور سے باطل اور اغیار کے ساتھ رہتے رہتے ہم لوگوں کی زندگیوں میں سافٹ کارنر آ جاتا ہے، نرم پہلو، کیونکہ ابھی یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اغیار کی خوشیوں کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا بھی ایک شرک ہے۔
باطل کی خوشیوں کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا بھی شرک ہے، اللہ اسے بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور ساری دنیا کا باطل صرف اس بات کی محنت کر رہا ہے اور اس محنت پر لگا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے توحید کو چھین لیا جائے۔ رسالت پر اتنی پریشانی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رسول مانیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں، باطل کو اس سے زیادہ پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی تو اللہ کی وحدانیت سے، پریشانی تو اللہ کو ایک ماننے سے، پریشانی تو دنیا کی طاقتوں سے اور باطل کے انکار کر دینے سے۔ ساری دنیا کے باطل کو صرف اس بات کی پریشانی ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت اس امت کے اندر سے کس طرح ختم۔ اور سارے انبیاء کرام علیہم السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے انبیاء کرام ان نبیوں کی دعوت کا جو سب سے اصل محور تھا اور جو سب سے بنیادی چیز تھی اور سب سے بڑی دعوت تھی، وہ توحید کی دعوت تھی، وحدانیت کی دعوت تھی، کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ شیطان اس کی پوری سازش اور پوری محنت اور پوری کوشش اسی بات کی ہوتی ہے کہ بندوں کے ایمان کو کسی طرح سے کمزور کر دیا جائے، اللہ کی ذات عالی کا یقین کمزور ہو جائے، آخرت کے دن کا یقین کمزور ہو جائے، حساب و کتاب کا یقین کمزور ہو جائے، جنت اور دوزخ کا یقین کمزور ہو جائے۔ یہ مستقل باطل کی ایک محنت ہے، کیونکہ یہ یقین کی کمزوریاں ہی جو ہیں وہ انسان کو ایمان کے اعتبار سے کمزور کریں گے۔ جس آدمی کے دل میں آخرت کا یقین نہیں ہے تو پھر کاہے کی نیکی اور کاہے کا گناہ۔ اعمال پر انعام کے ملنے اور سزا کے ملنے کا یقین اگر نہیں ہے تو پھر کاہے کی نیکی اور کاہے کا گناہ۔ گناہ پر توبہ اور معافی یہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک خصوصی انعام کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ اہل شرک میں اگر آپ چلے جائیں تو ان کے یہاں گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ گناہ کر لیا تو اب اس کی سزا اگلے جنم میں ملے گی کہ جی اب انسان ہو، اب اگر تم نے گناہ کر لیے ہیں تو اب جب اگلا جنم ہوگا تو تم کتا اور بلی بن جاؤ گے۔ اس لیے ان کے ہاں گناہ کی معافی کا کوئی کالم نہیں ہے۔ اب جس آدمی نے گناہ کر لیا، ایک گناہ کر لیا، دو گناہ کر لیے، تو وہ کیا سوچتا ہے کہ جی اب یہ گناہ تو ہو ہی گئے، معافی کا تو کوئی خانہ ہے نہیں، اب تو اگلے جنم میں کتا بلی بننا ہی ہے، تو پھر 2 کیا 4 کر لو، 4 کیا 10 کر لو، 10 کیا 50 کر لو، 50 کیا 100 کر لو۔ تو ان کے یہاں گناہ کے چھوڑنے کا یا گناہ سے بچنے کا پھر کوئی تصور نہیں رہتا۔ وہ اگر گناہ سے بچتے بھی ہیں تو صرف سماج کی وجہ سے یا بیماریوں کی وجہ سے، باقی کوئی، چونکہ آخرت کا تو یقین ہے ہی نہیں ان کے یہاں کہ بھئی مر گئے، جل گئے، مٹی ہو گئے،
آگ میں پانی میں بہہ گئے، ختم ہو گیا۔ اب پنرجنم ہوگا، تم نے اگر برے کام کیے ہیں تو کتا بلی بندر بن جاؤ گے، اور اچھے کام کیے ہیں تو پھر اور اچھے انسان بن جاؤ گے۔ اب موجودہ وقت میں ہم اگر واپس لوٹنا چاہیں تو ان کے ہاں واپسی کا کوئی کالم نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں انہوں نے اپنی ساری غلطیوں کا ذمہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ڈال دیا کہ جی وہ سولی پر چڑھ گئے، اب ہم قیامت تک ان کے ماننے والے جتنے گناہ کریں گے سب کا کفارہ ان کی اپنی سولی ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ گناہ کرو خوب ٹھاٹ سے، پورے ہفتے گناہ کرو، اتوار میں جاؤ اور پادری سے کہہ دو کہ جی میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اب آپ دیکھ لینا، وہ ہوگی چھٹی۔ تو اب ان کے یہاں گناہ سے بچنے کا کیا تصور؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی کہ بھئی تم گناہ ہو گیا تو معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیں گے، وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ اب جب یہ بات سمجھائی گئی اور بتائی گئی تو پھر انسان کے دل کے اندر گناہ سے بچنے کا خیال پیدا ہوا کہ نہیں بھی بچنا چاہیے، اللہ معاف کر دے گا، گناہ کریں گے تو سزا یہ ہے۔ اچھا، چونکہ آخرت کا یقین بنیادی چیز ہے کہ میرے اعمال کل قیامت کے میدان میں میرے سامنے لائے جائیں گے، میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ایمان والوں کی صفات جو بتائی گئیں کہ ایمان کے کمال کے لیے آخرت کا یقین ہونا ضروری۔ شیطان اس آخرت کے یقین کی طرف سے کمزوری پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، یہ سب مولویوں کی ڈرانے والی باتیں ہیں، کہاں تم اس چکر میں پڑ گئے، کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہونا ہے بس اسی دنیا میں ہونا ہے، اچھا یا برا، یہ کام نظریہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام آ کر دنیا میں یہی بنیادی باتیں بتاتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور آخرت میں میرے اچھے اور برے اعمال کا فیصلہ ہونا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر اچھا کام کرو گے وہ بھی سامنے آئے گا، اور رائی کے دانے کے برابر برا کام کرو گے وہ بھی سامنے آئے گا۔ پھر یہ بھی بتا دیا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ گویا عیسائیوں کے اس نظریے کو ختم کر دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم چاہے کتنے گناہ کر لیں وہ سب عیسیٰ علیہ السلام بھگتیں گے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اور تم سے ایک ایک ذرے کے برابر اچھا یا برا جو تم نے کیا ہے تمہارے سامنے رکھا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں میں بھی جو کچھ ہوگا، یعنی تمہارے خیالات، تمہارے جذبات، ہم ان سب کو بھی تمہارے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ زمین کے وہ حصے جن حصوں پر تم نے گناہ کیا یا نیکی کی، ہم ان حصوں کو بھی تم گویائی عطا کر کے تمہاری ان نیکیوں پر اور تمہاری ان برائیوں پر اس کو گواہ بنا دیں گے۔ زمین بولے گی یہاں اس نے سجدہ کیا اور یہاں اس نے گناہ کیا۔ اس کا یقین ہو کہ آخرت میں میری ساری چیزیں میرے سامنے آئیں گی، اور یہ خبر دے کر کہ تم سے اگر غلطی ہو گئی تو ہم تم کو معاف کر دیں گے، ہم کو گناہ سے روکنے کا
اور رکنے کا ایک جذبہ دے دیا کہ تم آگے کی زندگی میں گناہ سے رک سکو، اور آخرت کا یقین پیدا کر کے اہل شرک کے اس خیال کو ختم کر دیا کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں۔ اس لیے پہلی بنیادی بات کہ ہم کو اپنے ایمان کے کمال کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کے کمال کی پہلی سیڑھی وحدانیت ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تنے تنہا ایک اللہ ہے، سارے نظام کا چلانے والا، عزت اور ذلت کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے، کامیابی اور ناکامی کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے، حالات کا لانے والا اور لے جانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اور وہ اللہ اتنا طاقتور ہے کہ پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، وہ زمین اور آسمان اور اس زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے ان سب کو سنبھالنے اور چلانے سے وہ اکتاتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے۔ هو الحی القیوم، وہ زندہ اور قائم ہے، اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ عام طور سے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، خیال آتا ہے کہ جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کے وعدے جو اتنے زمانے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اور ہم کو سنائے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں، آخر ان کا اظہار کیوں نہیں ہوتا، اور ایسا کیوں نہیں ہوتا، اور ویسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوالات مستقل ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، چاہے وہ اس کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، وہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اس کے ہاں ظلم نہیں ہے، وہ مہلت دیتا ہے، اس کے ہاں جذباتی غصہ نہیں ہے، جذباتی غصہ کہ جی آپ نے تھپڑ مارا تو غصہ آ گیا، غصے میں ہم نے 2 تھپڑ مار دیے، اللہ جذباتی نہیں ہے، غصہ آتا ہے لیکن جس لمحے غصہ آتا ہے اسی لمحے وہ رحمان بھی ہے، اسی لمحے میں وہ پیار بھی کرتا ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ جب اس وقت غصہ آ گیا تو کسی سے بات نہیں کریں گے، اب غصہ آ گیا تو جو آئے گا اس کو ڈانٹ پڑ جائے گی، یہ تو انسانی مزاج ہے۔ خالق کا مزاج یہ نہیں ہے، جس پل وہ 50 بندوں پر ناراض ہوتا ہے اسی پل وہ 50 بندوں پر بے انتہا مہربان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں جذبات نہیں ہیں کہ جذبات کی بنیاد پر غصہ آ گیا یا جذبات کی بنیاد پر محبت، ہرگز نہیں۔ اسی وجہ سے تو فرمایا کہ تم 70 مرتبہ گناہ کرو پھر 70 مرتبہ معافی مانگو، میں 70 مرتبہ معاف کر دوں گا، کیونکہ غصہ جذباتی نہیں ہے، ادھر غلطی ادھر معافی، ادھر غلطی ادھر معافی۔ یہ تو انسانوں کا مزاج ہے کہ وہ جذباتی ہیں، غصہ آ گیا تو غصہ اور خوش ہو گئے تو خوش۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے۔ تو اللہ اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے سے عاجز نہیں، گھبراتا نہیں، اکتاتا نہیں۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اور خوب موقع دیتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ موقع نہ دے تو پھر بندہ یوں کہے گا کہ جی میں تو مجبور تھا، میں کیا کرتا۔ جیسے ایک قیدی ہوتا ہے کہ قیدی کو قید خانے کے اندر مجبور بنا دیا جاتا ہے قوانین کا کہ جی اس وقت اٹھنا ہے
اس وقت سونا ہے، یہ چیز استعمال کرنا ہے اور یہ استعمال نہیں کرنا ہے، اس سے ملنا ہے اور اس سے نہیں ملنا ہے، یہاں بیٹھنا ہے اور یہاں نہیں بیٹھنا ہے، یہ قید خانے کے اندر مجبور بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن عام زندگی میں آدمی کو اختیار ہے، جو چاہے کھائے، جہاں چاہے بیٹھے، جس سے چاہے ملے، جس سے چاہے باتیں کرے، جو چاہے کام کرے، آزاد ہے۔ اب فرمایا کہ ہم نے الدنیا سجن المومن، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو مومن پر تو پابندیاں ہیں، مومن پر تو پابندیاں ہیں، یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، محرم کو دیکھنا ہے، نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، یہ راستہ اختیار کرنا ہے یا نہیں اختیار کرنا ہے، ان سے دوستی کرنی ہے، ان سے نہیں کرنی ہے، یہ سب بتا دیا گیا۔ کیوں؟ کہ تم اس دنیا میں قید خانے میں ہو، یہاں تم آزاد نہیں ہو۔ لیکن اس کے مقابلے میں وجنت الکافر، اور فرمایا کہ جو نافرمان ہیں، باغی ہیں، ان کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ اچھا جنت ہے تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ تو جب میری جنت میں وہ ہوگا تو پھر ان کی جنت میں بھی تو وہی ہونا چاہیے۔ جب میری جنت میں اللہ نے یہ کہا کہ جو تم چاہو گے، جیسے تم چاہو گے، تم آزاد ہوگے، جو چاہو کرو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں چاہو جاؤ، جس چیز کی تمنا کرو وہ چیز ہم تمہیں فراہم کر دیں گے۔ تو اب انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے لیے یہ دنیا جنت بنائی گئی، اس کو اس جنت میں وہ سب کچھ ملے جو وہ چاہے۔ تو اب اگر ان کی چاہت پوری ہو گئی تو شکایت کیسے؟ اگر باطل کی چاہت پوری ہو گئی تو شکایت کس بات کی؟ جب کل جنت میں ہماری چاہتیں پوری کی جائیں گی تو پھر آج کے یہ جنت والے ان کو بھی شکایت کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ کل یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ ان کو یہ کیوں ملا اور ان کو یہ کیوں دیا گیا اور ہمیں کیوں نہیں ملا اور ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں اور ان کے ساتھ یہ انعام کیوں۔ کل یہ سوال نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری جنت ہے اور یہ ان کی جنت ہے، اور جب یہ ان کی جنت ہے تو پھر یہ آزاد ہیں، حرام کھائیں، حلال کھائیں، صحیح کریں، غلط کریں، اپنی زمین پہ مکان بنائیں، دوسرے کی زمین پہ مکان بنائیں، یہ تو آزاد ہیں، جو چاہے کریں۔ اس لیے ہم سے کیا کہا گیا؟ ہم سے یہ کہا گیا کہ تم اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے رب کے نظام کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس پردے کے پیچھے وہ رب کون سا نظام چلا رہا ہے یہ نہ میں جانتا نہ آپ جانتے۔ وقت آنے پر اللہ اپنے نظام کو ظاہر کر دے گا، ماضی میں ہو چکا۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی پر یقین کو مضبوط بنایا جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، چاہے ہم کو کتنی اس سے تکلیف ہو رہی ہو، چاہے ہم کو اس سے کتنی پریشانی ہو رہی ہو، رب کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے۔ اگر کسی کو موقع دیا گیا رب اس کی حکمت جانتا ہے کیوں موقع دیا گیا، اور اگر کسی سے موقع چھینا گیا تو رب جانتا ہے کہ اس سے موقع کیوں چھینا گیا۔ اس لیے ہمیں اس پر رب سے کوئی شکایت نہیں، رب سے کوئی شکایت نہیں، رب کے سارے فیصلے حکیمانہ ہیں۔
اور وہ اپنے وقت پر اپنے ان فیصلوں کی حکمت دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا، تب دنیا حیران رہ جائے گی، اوہو یہ کیا ہوا۔ اس لیے سب سے اہم چیز ہے میرا اپنے اللہ سے تعلق کا مضبوط ہونا، لا الہ الا اللہ۔ جتنی اس پر محنت ہوگی، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی دعوت، جتنی اس پر محنت ہوگی انشاءاللہ باطل کی ساری تدبیروں کا اور ان کی ساری اسکیموں کا ڈر اور خوف اللہ دل سے نکال دے گا۔ اور جتنا اللہ سے تعلق کمزور ہوگا، جتنی اللہ کی اطاعت اور محبت میں کمزوری آئے گی، خدا کی قسم اتنا باطل کی اسکیمیں دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا کرتی چلی جائیں گی۔ مایوسیاں لاتی چلی جائیں گی۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کی جو ضرب ہے یہ خالی تسبیح نہیں ہے، یہ دل کے یقین کو بدلنے کی محنت ہے کہ دل اتنا اللہ سے جڑ جائے کہ اغیار کی اور باطل کی یہ ساری چیزیں ہم کو بالکل متاثر نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی فوج، اس سب کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو گئے، تنے تنہا۔ اور ذرہ برابر نہ فرعون اور نہ اس کی فوج موسیٰ علیہ السلام کو متاثر کر پائی۔ ٹھیک اس کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اس کو دعوت دی کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور مجھ کو اللہ کا نبی مانو۔ اور اللہ تعالیٰ نے باطل کے وہ سارے حربے جن کو فرعون نے اور اس کی قوم نے اختیار کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان سب کو سرنگو کر دیا۔ اسی طرح اللہ کی ذات عالی پر یقین جتنا بڑھے گا، اغیار اور باطل کی ساری چیزیں ہم کو مکڑی کا جالا نظر آئیں گی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا شوق، جنت کا شوق، رب سے ملاقات کا شوق اتنا پیدا کروایا تھا، اتنا پیدا کروایا تھا کہ صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو زندگی سے زیادہ موت سے پیار ہو گیا تھا، زندگی سے زیادہ۔ اور گویا وہ زبان حال سے یوں کہتے تھے کہ موت جلد آ کے جھگڑا کہیں چکے، کب تک غم فراق کے صدمے اٹھائے دل۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزوں، بزرگوں، اس موت کے شوق نے ساری دنیا کی طاقتوں کا اور دنیا کی چیزوں کا ڈر اور خوف ان کے دلوں سے بالکل دور کر دیا تھا۔ اور یہی بات تو کہی تھی جب کسرا نے رستم کو بھیجا ہے کہ ذرا جاؤ مسلمانوں کی ذرا خبر لے کر کے آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اصحاب آئے ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہے، ان کی کیا پلاننگ ہے، کیسے لوگ ہیں، کیا کرنا ہے، ان سے مقابلہ کیسے کیا جائے، ذرا خبر لے کر کے آؤ۔ تاریخ کا سب سے نامور پہلوان رستم آیا، حالات کا جائزہ لیا اور جائزہ لے کر کے واپس پہنچا اور جا کر یوں کہا کہ کسرا، بادشاہ سلامت، میری جان بخش دیجئے، اگر آپ میری جان بخش دیں
تو میں 2 باتیں آپ سے کہوں. ان کا کہو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قوم سے ہم جیت نہیں سکتے. کسرا کا چہرہ لال ہو گیا. رستم تم یہ کہہ رہے ہو؟ کہ نہیں بادشاہ سلامت میری بات تو سن لیجیے. کہ نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قوم موت سے ایسی محبت کرتی ہے جیسے تم شراب کے پیالے سے محبت کرتے ہو. یہ قوم موت سے ایسی محبت کرتی ہے جیسے تم شراب کے پیالے سے محبت کرتے ہو. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں جب کبھی میدان جنگ میں اترتی ہیں تو وہ ہمیشہ اپنی جان بچانے کے لیے اترتی ہیں. اپنی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت، اپنے ملک والوں کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، سب اس نظریے سے اترتے ہیں. لیکن یہ عجیب دیوانی قوم، یہ جب میدان جنگ میں اترتی ہے تو یہ جان لگانے کے لیے اترتی ہے کہ جی ہم تو مرنے آئے ہیں. اب بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ ہے اصل بنیاد. ہمارے دلوں سے ڈر اور خوف کو نکالنے کا سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ صرف یہ کہ اللہ کی ملاقات کا شوق دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں اپنے اللہ سے ملوں گا اور میں اپنے اللہ کا دیدار کروں گا. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچوں گا. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر لوں گا. میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ جا کر بیٹھوں گا. یہ شوق ہوگا جو انسان کو باطل کی ساری چیزوں کے ڈر سے بالکل بری کر دے گا. اور یہ شوق پیدا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ دل کے اندر توحید خالص پیدا نہ ہو جائے. لا الہ الا اللہ. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جڑیں ہلا دی گئی ہیں. ان جڑوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بولنا اس کو بار بار، اس کی دعوت دینا کہ ایک اللہ ہے. ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کے بندے ہیں. ایک اللہ ہمارے سارے کاموں کا بنانے والا ہے. وہی ہمارا ناصر ہے، وہی ہمارا حامی ہے، وہی ہمارا مددگار ہے. ہماری دنیا کا بھی مالک وہی، ہماری آخرت کا مالک بھی وہی. یہ جملے ہیں، یہ دلوں کے یقین ہیں، یہ دلوں کی سوچ ہے. اس کو بنانا پڑے اور اسی پر ایمان مضبوط ہوگا. اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر آخرت میں حساب و کتاب کا یقین پیدا ہوگا. میرے اچھے اعمال پر اللہ مجھے انعام دے گا. میری غلطیوں پر اگر میں نے توبہ نہ کی تو مجھے سزا ملے گی. اور پھر میں کروں یا کوئی دوسرا کرے، دوسرا نیکیاں کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، دوسرا برائیاں کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کفر اور شرک کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں ان کو چلاتا رہتا ہے، رکاوٹ نہیں ڈالتا. ہاں ظلم کے ساتھ اگر چلے گا تو اللہ ظلم کے ساتھ نہیں چلنے دیتا. تو اس کی پہلی فکر کہ ہم ظالم تو نہیں ہیں، ہم ظالم تو نہیں ہیں، ہم کہیں اللہ کے حکم توڑ کر اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کہیں ہم ظلم تو نہیں کر رہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ کہی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جب کوئی سنت کو قربان کرتا ہے تو وہ میرے کلیجے پر چھری چلاتا ہے،
اب ہم میں سے ہر ایک اس بات کا جائزہ لے کہ ہم کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور زیادتی کرنے والے تو نہیں بن گئے، ہم کہیں اللہ کے احکامات کو توڑ کر ظالم تو نہیں بن گئے۔ ہم دنیا کے اندر انسانیت کے درمیان خیر خواہی پھیلانے کے لیے بھیجے گئے تھے، ہم دنیا کے اندر انسانیت کے خیر خواہ اور انسانیت کے مددگار اور انسانیت کے معاون بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہم نے انسانیت کے ساتھ اپنا سلوک کیا رکھ رکھا ہے، اس کا ہم کو جائزہ لینا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے دنیا کے بسنے والے انسانوں کو اللہ کا تعارف نہیں کرایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کرایا، تو یقیناً ہم ظالم ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں وہ کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ یہ ہمارے درمیان رہتے تھے، انہوں نے ہمیں اللہ کا آپ کا تعارف نہیں کرایا، انہوں نے ہمیں نبی کا تعارف نہیں کرایا۔ اور تعارف وہ کراتا ہے جو خود جانتا ہے، تعارف وہ کراتا ہے جو خود جانتا ہے۔ اس لیے تعارف ہوگا کیسے؟ تعارف کے لیے شرط یہ ہے کہ مجھے خود اللہ والا بننا پڑے گا، تعارف کے لیے شرط یہ ہے کہ مجھے نبی والا بننا پڑے گا، میں خود اللہ کو جانوں اور پہچانوں، میں خود رسول اللہ کو جانوں اور پہچانوں، اور پھر اس اللہ کو جان کر اور پہچان کر اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈھال کر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر پیش کروں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم اس کو نہیں کر رہے تو ہم ظالم ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں۔ وہ انسانیت جس نے نہ اللہ کو جانا نہ پہچانا، نہ کوئی ان کو بتانے والا پہنچا، وہ انسانیت جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانا نہ پہچانا، اور نہ ان کے درمیان کوئی ان کو پہچاننے والا پہنچا، بتاؤ کس بنیاد پر وہ ہمارے تمہارے قریب آ کر ہم سے تم سے اللہ اس کے رسول کو پہچان سکتے ہیں؟ اس لیے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے خود کامل اور مکمل بنیں، رسالت کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے زندگی کا ایسا یقین کامل ہو کہ دنیا کے اندر کامیابی اللہ نے اگر رکھی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے۔ اور یہ یقین جب کامل ہوگا جب میری زندگی کا ایک ایک عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے گا۔ اور جب امت اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والی بنے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی میں لانے والی بنے گی تو پھر نتیجہ آئے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تم ایسے بن جاؤ گے تو قرآن وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی مدد آ جائے گی، اور اللہ کی مدد کس شکل میں آئے گی؟ فرمایا کامیابی کی شکل میں آئے گی، فتوحات کی شکل میں آئے گی، اور اس فتوحات کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوک در جوک تمہاری اتباع اختیار کر لیں گے، جماعتوں کی جماعتیں تمہارے پیچھے آ جائیں گے۔ کرنا وہ سب پڑے گا جو 23 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے کیا تھا۔ جب 23 سال وہ سب کر چکے ہیں تب یہ سورت اتری ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس 23 سال میں کیا ہوگا؟ ان مع العسر یسرا، تنگی آئے گی، حالات آئیں گے، گھبرانا مت، حالات آئیں سمجھ لینا کہ دروازہ کھلنے والا ہے، حالات آئیں تو سمجھ لینا کہ دروازہ کھلنے والا ہے، اور جب دروازہ کھل جائے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سمجھ لینا کہ اب کام پورا ہو گیا، اب ذمے میں ہمارے یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کامیابیوں کے ملنے پر جشن مت منانا، کامیابیوں کے ملنے پر اپنے سجدے بڑھا دینا، اپنی آہوزاریاں بڑھا دینا،
اپنا رونا دھونا بڑھا دینا، اپنے اخلاق بلند کر لینا، اپنے احسانات بلند کر دینا، یہ سبق ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ ان ساری چیزوں کو پانے کی ایک ترتیب ہے جس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس میں کوئی یاری دوستی نہیں کہ نا لا الہ الا اللہ، عبادت اللہ کی، معبود اللہ ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ یہاں کوئی دوستی نہیں ہے کہ بھئی ہم تمہارے جیسے بن جائیں اور تم بھی ہمارے جیسے بن جاؤ نا۔ لا اعبد ما تعبد ولا انا عابد ما عبدتم، کہ نہ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے اور نہ تم ادھر آؤ گے، اس لیے تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ بالکل صاف بات ہے اس میں، اس لیے اس لائن کا کوئی سمجھوتا نہیں۔ اللہ ایک ہے، سر صرف سر بنانے والے کے آگے جھکے گا، سر صرف سر بنانے والے کے آگے جھکے گا، اور سر اللہ نے بنایا ہے، اس لیے ہمارا سر تو صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ باقی خوب احسان کرو، خوب خدمت کرو، خوب محبت سے پیش آؤ، وہ سب سکھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے سینکڑوں نمونے چھوڑے ساری دنیا کے لیے، لیکن ایمان کے اعتبار سے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اغیار کے مقابلے میں بڑے سخت لیکن آپس میں بڑے رحم دل، بڑے رحم دل۔ تو وہ جو سختی تھی نا وہ ایمان کے لیے تھی، اللہ کی وحدانیت کے لیے تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے تھی، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اگر انگلی اٹھاؤ گے اور اللہ کی وحدانیت پر اگر تم انگلی اٹھاؤ گے تو پھر ہماری تمہاری کوئی دوستی نہیں، اور ہمارے یہاں تمہارے لیے کوئی رعایت کا خانہ نہیں۔ باقی تم انسان ہو، ہم ہر طرح کی ہمدردی تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، تمہیں کھلانے کو بھی تیار، تمہیں پلانے کو بھی تیار، تمہیں ٹھہرانے کو بھی تیار، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار، تم بیمار ہو تو تمہاری عیادت کرنے کو بھی تیار، تمہاری بچیوں کی حفاظت اپنی بچیوں کی طرح کرنے پر تیار، ہاں تمہارے ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے بالکل اسی طرح تیار جس طرح ہم اپنے ضرورت مندوں کی مدد سب کچھ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول۔ اس پر اگر تم ہم سے کوئی سمجھوتا کرنا چاہو تو اس پر ہمارا تمہارا کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ ایک بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اسی پر مضبوطی سے جمنے کا نام ایمان ہے، اسی پر مضبوطی سے جمنے کا نام ایمان ہے۔ اب یہ جتنا مضبوط ہوتا چلا وہ مضبوط ہوگا کیسے؟ مضبوط ہوگا اللہ کی اطاعت سے، مضبوط ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اختیار کرنے سے، مضبوط ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے تذکروں سے، اس کی باتیں کی جائیں، اس کی باتیں سنائی جائیں، اس کی باتیں سنی جائیں۔ اذا تقرر فی القلب، جس چیز کو بار بار بولا جاتا ہے وہ چیز دل میں اتر جاتی ہے۔ اللہ کو بولو تاکہ اللہ دل میں اترے، رسول اللہ کو بولو تاکہ رسول اللہ دل میں اترے۔ اس لیے اللہ کی وحدانیت کو خوب بولا جائے،
کچھ نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ اس کی کثرت کی جائے تاکہ دل میں ایک اللہ کا یقین بیٹھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو خوب بولا جائے، آپ کی عظمت کو، آپ کی محبت کو، آپ کے طریقوں کو خوب دنیا کے اندر بولا جائے، اور پھر اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اس بات کی فکر کی جائے کہ میری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے چھوٹنے نہ پائیں، کوئی کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ کروں، میرے کسی کام سے اللہ ناراض نہ ہو۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو پھر تنہائیوں میں بھی اس کی نافرمانی سے ڈر لگے اور دل روکے گا کہ نہ تم اگر یہ غلطی کرو گے تو تمہارا محبوب تم سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے اللہ سے محبت کا رشتہ بناؤ جو تنہائی میں بھی ہم کو گناہ سے روک دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ بناؤ جو ہر حال میں ہم کو سنت پر زندگی گزارنے کے لیے مجبور کر دے، اور یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو میری اور پوری انسانیت کی کامیابی کی ضامن ہے۔ پورے عالم میں اگر ہدایت کی ہواؤں کو چلانا ہے اور حالات کے رخ کو بدلنا ہے اور دریا کے موجوں کے دھاروں کو بدلنا ہے تو صرف اس کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کو امت جتنی جلدی اپنی زندگی کے اندر لے آئے گی اللہ دھارے کو بدل دے گا، حالات کو بدل دے گا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور کی دعوت پر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنے سے عرصے میں یہ سب کچھ ہو جائے گا، اللہ نے وہ سب کر کے دکھا دیا۔ اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ تدبیر وہ اختیار کرنی ہے، راستہ وہ اختیار کرنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کر اور دکھا کر گئے ہیں، اور راستہ وہ اختیار کرنا ہے جو اللہ نے مجھے تمہیں بتایا ہے، اور ان دونوں نے جو بتایا ہے اس کے لیے قرآن موجود ہے، اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ قرآن میں غور کرنے کی ضرورت ہے، ان ارشادات کو پڑھنے کی اور زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ جتنی جلدی امت کے اندر آ جائے گا اتنی جلدی اللہ کا وعدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ایسی ویسی نہیں بلکہ مدد کے ساتھ ساتھ تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ یہ وعدہ اللہ کا پورا ہو جائے گا، اس کی فکر کریں، اور حالات سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا قید خانہ ہے، باطل کے لیے جنت ہے، اور ہماری جنت میں ہمارے لیے وہ ہوگا جو کچھ ہم چاہیں گے، تو پھر ان کی جنت میں بھی اگر ان کی چاہت پوری ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے اللہ سے کوئی شکایت نہیں۔ اور یہ بات بڑی دل کو اطمینان دلانے والی، بڑے دل کو اطمینان دلانے والی۔ ہاں، اپنے گناہوں پر رونے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پر آنسو بہانے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ وہ یقینی بات ہے کہ وہ اس کے مجرم ہم ہیں، کوتاہی کرنے والے ہم ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسجدیں موجود ہیں، ہماری مسجدیں خود ہم کو بتاتی ہیں کہ تم کتنے ہم ان سے رشتہ رکھنے والے ہو۔ امت کا حال اپنی مسجدوں سے کیسا ہے یہ مسجدیں خود بتاتی ہیں، تو رشتے تو ہم نے کمزور کیے، دوریاں تو ہم نے بنا لی۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہم بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، ہم بدل جائیں گے، زمانہ بدل جائے گا، ہم بدل جائیں گے، اللہ کائنات کا سارا نظام بدل کر رکھ دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ
وسلم